والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل اعبدوا ربكم وأطيعوا وخافوا ولو كنتم آمروا أن يسجد لأحدكم أمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أسفل إلى جبل أسود إلى جبل كان ينبغي له أن تفعله کہ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے کہ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے دیکھ کوئی دل نہ ڈوب جائے تیری تقریر سے میری ماں اور میری بہنوں اور محترم استاد اور مدرسے کی طالبات السلام علیکم. میری ماں اور میری بہنوں آپ میری تقریر کا موضوع سمجھ ہی گئی ہوں گی. مجھے ایک لمبی حدیث کے اس ٹکڑے کو لے کر نیک بیوی بننے پر مختصر روشنی ڈالنے کی امید ہے. خاموشی اور دلجوئی سے سن کر ہر ایک عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر اور انصار کی جماعت میں تشریف لے گئے. اتنے میں ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب درخت اور جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں سجدہ کرنے کے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کے متعلق سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو میں خاوند کو حکم کرتا کہ وہ اپنی عورت کو حکم کرتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے. خاوند کا تو اتنا بڑا حق ہے اگر اس نے کہہ دیا درد پہاڑ سے پتھر اٹھا اور کالے پہاڑ تک لے آ اور کالے پہاڑ سے پتھر اٹھا اور سفید پہاڑ تک لے آ تو عورت کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل کرے. حالانکہ یہ فعل بالکل بے فائدہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی تاکید کس درجہ فرمائی ہے. اس کے بعد میری مائیں بہنیں ذرا غور کریں کہ عورتیں اپنے شوہروں کی کتنی اطاعت کرتی ہیں. آج کل عورتوں میں یہ مرض عام ہو چکا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کو عزت اور عظمت کی نگاہوں سے دیکھتی ہی نہیں ہیں اور نافرمانی کرتی ہیں. میری بہنوں دیکھو میں یہ بتانا چاہتی ہوں جہاں مرد پر عورت کے حقوق ہیں وہیں عورت پر بھی مرد کے حقوق ہیں. حق کی ادائیگی میں عام طور پر عورتیں لاپرواہ ہو جاتی ہیں لیکن مرد عموماً حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری بہنوں یہ یاد رکھو کہ شوہر کی خوشی اور اس کی اطاعت کو اپنا نصب العین بنا لو کیونکہ عورت کا شوہر عورت کے لیے جنت ہے یا پھر دوزخ ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصام شهرها فبالها من اي ابواب الجنة. جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور شوہر کا حق ادا کرا تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گی وہ داخل ہوگی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ یقیناً جنت میں جائے گی. اور وہ عورت جو اپنے شوہر سے راضی نہیں ہوتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. لعنت کہتے ہیں رحمت خداوندی سے دور ہو جانا. ان حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا شوہر عورت کے لیے جنت ہے یا پھر دوزخ ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں دیکھ لو اور خیال کر لو تمہاری جنت اور تمہارا دوزخ تمہاری خاوند ہے. عورت خاوند کی خوشی کی وجہ سے جنت میں اور خاوند کی ناراضگی کی وجہ سے دوزخ میں. اس زمانے میں 80% عورتیں ایسی ہیں جو عورتیں اپنے شوہروں کو عزت اور عظمت کی نگاہوں سے دیکھتی نہیں ہیں اور کم سمجھ نا انجام سوچنے کی وجہ سے بعض بیویاں ایسی باتیں کہہ دیتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل اور فرق آ جاتا ہے. بے موقع زبان چلا دی, کوئی بات تائنے کی کہہ ڈالی, غصے میں آ کر جلی گڑی باتیں کہہ دی جس سے مرد کو سن کر برا لگا.
میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حاکم بنایا ہے، اور یہ محکومیت کو گوارا نہیں جس کے نتیجے میں گھر میں بگاڑ آتا ہے، پریشانیاں اور الجھنیں اپنا ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ میری بہنوں دیکھو، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شوہر کی ناراضگی میں اللہ کا کوئی اعمال، شوہر کی ناراضگی کے صلے میں عورت کا کوئی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نہ تو کوئی نماز قبول ہوتی اور نہ ہی کوئی نیکی آسمان کی طرف سے چڑھتی ہے۔ پہلا، بھاگا ہوا غلام جب تک وہ واپس اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے۔ دوسرا، وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہے۔ تیسرا، بے ہوش یعنی نشے کے استعمال کو توبہ نہ کر دے۔ میری بہنوں سنا آپ نے، کتنا بڑا حق ہے خاوند کا۔ اگر خاوند ناراض ہے تو ہمارا کوئی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ خدا کی پناہ، اللہ کی ناراضگی الگ سے، اور جب ہمارا کوئی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں تو پھر ہمارا کہاں ٹھکانا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی نافرمانی عورتوں کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ ایک عورت کا بچہ تھا، اس نے منت مانگی کہ میرا لڑکا صحیح ہو جائے تو میں 7 دن کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ چنانچہ شافعی متعلق نے اسے شفا دے دی۔ پھر اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ میرے لیے قبر کھدواؤ تاکہ میں اپنی منت پوری کر لوں اور دنیا کو 7 دن کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں۔ چنانچہ اس عورت کو قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا، اور اس کی قبر میں سر کی جانب ایک روشن دان کھلا جس کے باہر ایک بہت بڑا باغیچہ تھا۔ اس میں 2 عورتیں تھیں۔ وہ عورت ان 2 عورتوں کے پاس گئی اور سلام کیا، اور یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت کے سر کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہے جو کہ اپنے بازوؤں سے ہوا کر رہا ہے، اور دوسری عورت کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے سر کے اوپر جو کہ چونچ مار رہا ہے۔ اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ بہن تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے شوہر کی فرما بردار تھی۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرے شوہر مجھ سے راضی تھے، جس کے صلے اللہ نے مجھے اس دولت سے نوازا۔ پھر اس نے دوسری عورت سے دریافت کیا کہ بیوی تمہاری اس کلفت کا سبب کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ تھی تو میں نیک بخت لیکن اپنے شوہر کی نافرمانی تھی۔ اس نے بتایا کہ اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ اس کی نیک بختی کے صلے میں اللہ نے اتنا بڑا باغیچہ تو عطا فرمایا، لیکن شوہر کی ناراضگی کے صلے میں وہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر اس نے اس عورت سے کہا کہ میری بہن، میری درخواست ہے کہ جب آپ دنیا میں جاؤ تو میرے شوہر سے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ راضی ہو جائیں اور مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تو میری بہنوں دیکھا آپ نے، شوہر کی اطاعت اور ناراضگی کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر کی اطاعت نصیب فرمائے۔ شوہر کی ناراضگی اور اطاعت کو عورتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جن چیزوں سے تمہارے شوہر خوش ہوتے ہیں ان کاموں کو کرتی رہو، اور جن چیزوں سے تمہارے شوہر ناراض ہوتے ہیں ان سے اجتناب کر لو۔ انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں عزت ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر شوہر پردیس سے آئے یا پھر باہر کام کر آئے تو ان کی خیرات دریافت کرو، ان کا مزاج معلوم کرو کہ وہ وہاں کس طرح رہے، انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، اور سب سے پہلے کھانے کو معلوم کرو۔ اگر وہ کھانے کی خواہش کرتے ہیں تو کھانا ان کے آگے رکھ دو اور ساتھ ہی میں پانی کا گلاس بھر کر رکھ دو، اور جب وہ کھانا کھا پی کر لیٹ جائیں تو ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کا ہاتھ پکڑ لو اور ان سے کہو لائیے میں آپ کا بدن دبا دیتی ہوں، سفر کی وجہ سے آپ تھک گئے ہوں گے۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو ان کے پاس کھڑے ہو جاؤ پنکھا چلنے کے لیے۔ غرض یہ ہے کہ ان سے ان کی راحتوں اور آرام کی باتیں کرو، روپیے پیسے کی باتیں ہر قسمت کرو کہ ہمارے لیے کیا کیا لائے، کتنے پیسے لائے، جس سے ان کی جیب ٹوٹنے لگے۔ البتہ خوشی کے موقع پر ذائقے سے معلوم کر لو، سلیقے سے معلوم کر لو۔ اور میری بہنوں، بعض عورتیں ماتھا چھڑا کر، منہ پھیلا کر
باہر سے آنے والے شوہر کا استقبال کرتی ہیں، یہ بری عادت ہے، اور پھر ان سے اپنی خدمت کرواتی ہیں۔ اگر شوہر محبت میں آ کر ہاتھ پیر یا سر دبانے لگے تو ان سے خدمت کرنے کے لیے منع کر دو۔ اسی طرح اٹھنے بیٹھنے بات چیت کے موقع پر ادب و احترام کا خیال رکھو۔ اگر تمہارے شوہر کسی بات سے ناراض ہو گئے ہیں تو ان سے معافی مانگنے میں ہرگز شرم مت کرو، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت علی ناراض ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھبرائی ہوئی آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا جان، رات کو باتوں ہی باتوں میں میری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل گئیں جس سے میرے شوہر حضرت علی ناراض ہو گئے۔ ان کی ناراضگی میں مجھے اللہ کا خوف معلوم ہوا، میں نے ان سے معافی مانگی، اور میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ میری خوشامد دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اور ایک بات یہ فرمائی کہ اے میرے نور چشم، جس عورت کی عبادت حضرت مریم جیسی ہو اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس کا کوئی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے عورت آدمی کو خوش رکھے اور غیر مردوں سے بچاؤ کرے۔ میری بہنوں، دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو معافی مانگنے میں شرم نہیں آئی، بلکہ انہوں نے معافی مانگنے کو عزت سمجھی، اور آج ہمیں معافی کے کلمات کہتے ہوئے شرم آتی ہے، حالانکہ مرد کو راضی رکھنا بات سے فخر ہے۔ ایسی عورتوں کی تو حدیث میں تعریف آئی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عورتوں، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو مسکرا دے، اسے ہنسا دے، اور جب وہ کسی چیز کا حکم کرے تو اس کی حکم کی تعمیر کرے۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب عورتیں ہیں وہ جن کی اچھی ہونے کا اعلان اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوا۔ اسی لیے میری بہنوں، درخواست ہے کہ تمام عورتیں اپنی شوہروں کی فرما بردار بن کر زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ زندگی میں بہار آئے گی کہ باپ کی غریبی تو ہر کوئی جھیل لیتا ہے، کہ باپ کی غریبی تو ہر کوئی جھیل لیتا ہے، جو شوہر کی غریبی جھیل لے اسے شریک حیات کہتے ہیں۔ اب میں اپنی تقریر کو اسی بات پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا